بینگ مسلم ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ڈے آف ججمنٹ ہے. اس دن ہر کسی کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ ڈکلیئر ہوگا کہ ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ، ہو ڈیزرو جنہ اینڈ ہو ڈیزرو جہنم. لیکن قبر میں پھر جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے، قبر میں عذاب کیوں ہونا ہے بیفور دی ڈے آف ججمنٹ؟ ابھی رزلٹ ڈکلیئر ہونا ہے قیامت کے دن، تو قبر میں عذاب پھر کیوں ہونا ہے؟ اگر کوئی گناہ گار ہے تو قبر جنت کے بغیچے میں بغیچہ کیوں ہے؟ یہ پہلے کیوں ڈکلیئر ہوتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر. بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ یوم القیامہ میں ہر ایک کو پتہ لگے گا انہوں نے کیا گناہ کیے، کیا اچھا کام کیے، کیا وہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے. تو یہ قبر کے عذاب کیوں؟ میں اس کی مثال دوں گا. جب آپ کبھی پڑھتے اسکول میں یا کالج میں، ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام، اور اس کا جواب ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آئیں گی. فائنل ریکمپنس، جو فائنل ریکمپنس وہ ہوئے گا یوم القیامہ میں، آن دا ڈے آف ججمنٹ. اگر کوئی شخص جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے، وہ سفلتا پاتا ہے، نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے. تو آیت میں صاف ذکر ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ہر نفس موت کو چکیں گی، اور فائنل حساب کتاب ہوگا یوم القیامہ پہ. اور جو انسان جہنم کی آگ سے بچے گا اور جنت میں جائے گا وہ سفلتا پائے گا، نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے. مطلب ٹوٹل فائنل حساب کتاب آخرت میں. جس طریقے سے ہم جب کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام، ایک ہوتا ہے ٹرمینل ایگزام. برابر ٹرمینل ایگزام ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچھ ہوتا ہے ویکلی ٹیسٹ. تو جب بھی آپ کوئی بھی چیز اچھا یا برا کرتے ہیں، آپ کو اس کا پنشمنٹ، اس کی جو سزا یا جزا، آپ اچھا کام کیے اس کا جزا یا برا کام کیے اس کی سزا 3 جگہ مل سکتی ہے. ایک دنیا میں، دوسری برزخ میں، اور ایک آخرت میں. 3. آپ نے کچھ غلط کیے، اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو سزا دے سکتا ہے. آپ نے اچھا کام کیے، یہ دنیا میں ریوارڈ دے سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ سزا برزخ میں دے یا ریوارڈ برزخ میں دے، ہو سکتا ہے کہ آخرت میں دے. سب سے اچھا آخرہ ہے. تو جو بھی آپ غلط کرتے ہیں، آپ ٹوٹل کریں گے، اس کی سزا دنیا، قبر اور آخرت میں ملائیں گے، ٹوٹل صحیح رہیں گے. کوئی بھی اچھا کام کریں گے، اس کا ریوارڈ دنیا میں مل سکتا ہے، آخرت میں، قبر میں اور آخرت میں. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی غیر مسلم ہیں، وہ جو بھی اچھائی کرتے اس کو دنیا میں اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے. ایک مشرک ہے جو شرک کرتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اچھے کام کرتا ہے، دنیا میں اس کی ریوارڈ مل جاتا ہے، تو وہ آخرت میں اللہ سے کمپلین نہیں کر سکے گا مجھے تو انعام ملا نہیں. مثال کے طور پہ مدر ٹریسا، اس کو بڑے بڑے ایوارڈ ملے، اچھا کام کی. تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بولے گا تم نے اچھا کام کیے، تم کو شہرت مل گئی، تم کو پورا ریوارڈ دنیا میں ملا. جو غلط کام کیے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سزا یہاں نہیں بھی ملے. کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے اسمگلر ہیں، ڈاکو ہے، اپنی زندگی اچھے عیش و آرام سے دنیا میں بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولا چلو تم کو سزا یہاں نہیں دوں گا، قبر میں دوں گا اور آخرت میں دوں گا، یا صرف آخرت میں دوں گا. تو وہ سمجھتا ہے کہ ارے میں تو بہت تیر مارا، غلط کام کیا، مشرک ہے، ڈاکہ ڈالا، لوگ کا قتل کیا، دنیا میں کچھ نہ اس کو پنشمنٹ ملی. پنشمنٹ مل سکتی ہے قبر میں اور آخرت میں. تو یہ کہنا کہ آخرت میں پنشمنٹ ملیں گی تو قبر میں کیوں مل رہی ہے، آپ ٹوٹل کریں گے تو صحیح رہیں گا.
ہو سکتا ہے کہ پارٹ آپ کو دنیا میں ملی, پارٹ سزا آپ کو قبر میں ملی, باقی کی ملے گی آخرت میں. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو سزا ملی نہیں جو غلط کام کیا آپ نے, ہو سکتا ہے قبر میں بھی نہ ملی تو پوری ملیں گی آخرت میں. تو ٹوٹل صحیح ہے یہ, ہاں لیکن ڈبل سزا نہیں ملیں گی. ڈبل مطلب آپ کو ملنا چاہیے 100 پوائنٹس کی سزا, ہو سکتا ہے کہ 2 پوائنٹ دنیا میں ملے گا, 8 پوائنٹ قبر میں, 90 پوائنٹ آخرت میں. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا 100 پوائنٹ دنیا میں بھی, 100 پوائنٹ قبر میں بھی, 100 پوائنٹ آخرت میں. یہ غلط ہے. تو اگر 100 پوائنٹ کی سزا ملنا چاہیے آپ کو, کچھ پوائنٹ دنیا میں ملیں گے, کچھ پوائنٹ قبر میں, باقی ملیں گے آخرت میں. جو لوگ, اسی لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے کہ یہ دنیا جو ہے ایک مسلم کے لیے قید ہے اور ایک کافر کے لیے جنہ ہے. تو ایک غریب یہودی پھٹیلے چٹیلے کپڑے پہن کے, حافظ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ, ان کے پاس آتے ہو, بولتے یہ حدیث کی کیا معنی ہے, میں تو غریب ہوں اور آپ کے رسول کہتے ہیں کہ کافر کے لیے, اور میں کافر ہوں, کافر کے لیے دنیا جنت ہے, میں غریب ہوں, میرے کپڑے پھٹے, کہاں جنت ہے؟ آپ کے لیے, آپ مسلم ہیں, آپ کے لیے قید ہے, آپ تو عیش و آرام کریں, کہاں قید ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں, جواب دیتے ہیں حافظ حجر اسقلانی کہ مسلمان جانتا ہے کہ جو اسے آخرت میں ملے گا وہ جنت, وہ اتنا عظیم ہے کہ اگر آپ دنیا کے سب سے امیر انسان بھی ہو, وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے, یہ قید ہے. آپ دنیا کے سب سے امیر انسان ہو, سب سے طاقتور ہو, سب سے بڑے راجا ہو, لیکن جو آپ کو جنت میں انعام ملے گا وہ اس دنیا کے مقابلے میں قید ہے. اور اگر وہ کافر یہ جانے کہ آخرت میں اس کو جو سزا ملیں گی, یہاں چاہے وہ بدترین سے بدترین انسان ہو, سب سے غریب ہو, سب سے بھوکا, پھر بھی آخرت کے اندر جو سب سے کم آگ آپ کے تلوے کے نیچے رہیں گی تو آپ کا بھیجا ابلے گا, سب سے چھوٹی آگ. تو اگر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا آپ کو پنشمنٹ, سزا ملیں گی آخرت میں, اس دنیا میں آپ سب سے بدترین انسان بھی رہیں گے, پھر بھی آپ کے لیے جنت ہے, تو یہ تشریح اس کی. تو ٹوٹل فائنل ریکمپنس آخرت میں ہے, ٹوٹل پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ دنیا, قبر اور آخرت ہے. ہوپ دان سے ہم لاسٹ سیشن آخری کو سوال مائک نمبر 2 پہ مختصر آخری سوال. ہلو مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام. جی میرا نام سائمن ناصر ہے. یہ آخری سیشن صرف مسلمز کے لیے, مائک نمبر 2 پہ جو بھی مسلم ہیں وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. یہ آخری سوال صرف مسلمز کے لیے ہے, مائک نمبر 2 کے پاس جو مسلم ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. سر آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ راؤنڈ جو ہے وہ مسیحیوں کے لیے ہے, یہ راؤنڈ لاسٹ راؤنڈ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا لاسٹ راؤنڈ صرف مسلمانوں کے لیے, لاسٹ راؤنڈ شروع ہو چکا ہوا ہے, اس کا آخری سوال ہے. یہ صرف مسلمز کے لیے سوال ہے, پلیز مسلم بھائی آگے آ کے سوال کر لیں. سر میں مسلم ہوں, میں بھی مسلم ہوں. مجھے ایک سلام پہنچانا ہے. بھائی سوال کرنے والا بھائی آگے ہے, سلام پہنچانے والا بھائی آگے نہ آئے. ایک سلام, یار میرا سوال ہے. ایک سلام پہنچانا ہے. جی السلام علیکم, میرا نام حیدر گلفام ہے اور میں دین حق کا طالب علم ہوں. میرا ڈاکٹر صاحب سے مختصر سوال یہی ہے کہ آج کے دور میں بہترین جہاد کون سا ہے؟ ایک سلام پہنچانا ہے. مائک بند کر دیجئے. جی مائک بند کر دیجئے. جیسے میں نے کہا تھا کہ آخری راؤنڈ صرف مسلمانوں کے ہوں گا, اور جو سوال پوچھنا چاہتے تھے اس نے پوچھ چکا تھا, سائمن پہلے سوال پوچھ چکا ہے تو اس کو موقع دیا گیا ہے, اور اکثر سوالات غیر مسلم نے پوچھے, تو یہ آخری راؤنڈ ہے اور یہ آخری سوال ہے. بھائی صاحب نے پوچھا کہ آج کی تاریخ میں سب سے بہترین جہاد کیا ہے. آج کی تاریخ میں سب سے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے, سوشل میڈیا آ چکا ہے, کئی فتنے آ چکے,
سب سے بہترین جہاد ہے جہاد اپنے نفس کے ساتھ. اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرنا ایک عظیم جہاد ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے, سائنس بڑھ رہی ہے, کتنے چیزیں ہم کو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے, اور کئی بار مسلمان بھٹکتے ہیں اور قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرتے. ہمارا جہاد ہونا چاہیے کہ ہم قرآن اور مجید کے نزدیک آئے, قرآن اور مجید کے تعلیمات پہ عمل کرے. تو میرے نزدیک آج کی تاریخ میں سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ قرآن اور مجید کے تعلیمات پہ عمل کرے. قرآن کو ترجمے سے پڑھیے, حدیث کو پڑھیے اور اس پہ عمل کریے. انشاءاللہ مسلمان پھر سے دنیا کے چوٹی پہ پہنچیں گا. آج کی حالت میں مسلمان کو لوگ نیچے دیکھتے ہیں, فٹ بال کی طرح لات مارتے ہیں, کیونکہ ہم قرآن اور حدیث سے دور ہیں. ہم اگر جد و جہد کریں گے, قرآن اور حدیث کے روشنی میں قرآن اور حدیث کے تعلیمات پہ عمل کریں گے, یہ سب سے بڑا جہاد ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.